تاریخ کے اوراق سے واقع کربلا تاریخ اسلام کا اندھوناک واقعہ ہے۔ 60 ہجری کو جب یزید مسند اقتدار پر متمکن ہوا تو غرور و تکبر اور رونق اس کے چہرے سے عیاں تھی۔ اس نے شاہانہ لباس پہن لیا اور پوری شان و شوکت کے ساتھ مسند پر براجمان ہوا۔ شراب و کباب کی محفلوں کا دور شروع ہو گیا۔ تمام علاقوں اور صوبوں کے گورنروں کو شاہانہ لباس بھیجے گئے۔ اسلامی اقدار کا پامال کیا جانے لگا اور حاکم مدینہ ولید بن عقبہ کو یزید کی طرف سے حکم نامہ بھیجا گیا کہ سیدنا امام حسین علیہ السلام سے میرے حق میں بیعت لیں۔ ولید بن عقبہ نے سیدنا امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں باادب پیغام بھیجا کہ میں آپ سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں۔ سیدنا امام حسین علیہ السلام نے ملاقات کا پیغام قبول فرما لیا۔ ولید بن عقبہ نے آپ کی بارگاہ میں یزید کا خط پیش کیا اور کہا، حضور میں سخت پریشان ہوں۔ سیدنا امام حسین علیہ السلام نے خط پڑھ کر ارشاد فرمایا کہ مجھے خلافت سے کوئی سروکار نہیں اور نہ ہی میں ایک فاسق اور فاجر اور شرابی کی بیعت کروں گا۔ ولید بن عقبہ نے یزید کو خط لکھ بھیجا کہ امام حسین علیہ السلام نہ تو تیری بیعت کرنے کو تیار ہیں اور نہ ہی وہ خلافت چاہتے ہیں۔ یزید کو خط ملا تو اس نے جواب دیا کہ تمہارے پاس دو ہی راستے ہیں، یا تو سیدنا امام حسین علیہ السلام سے بیعت لے یا پھر ان کو قتل کر کے سر میرے پاس بھیج دے، وگرنہ معزولی کے لیے تیار ہو جاؤ۔ ولید بن عقبہ نے یہ خط سیدنا امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں بھیج دیا۔ آپ نے خط پڑھا اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں پہنچے اور محبتوں بھرا سلام پیش کیا جس کے الفاظ انسان کا کلیجہ چیر دیتے ہیں۔ آپ نے اپنے نانا احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں حاضری کے بعد اپنے احباب کو جمع کر کے مشورہ کیا اور مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ ہجرت کا فیصلہ فرمایا۔ آپ کے اس فیصلے سے مدینہ منورہ میں کوہرام مچ گیا۔ اہل مدینہ آپ کی جدائی برداشت کرنے کے لیے قطعاً تیار نہ تھے، مگر سیدنا امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے حکم ہوا ہے جس کی تعمیل لازمی سمجھتا ہوں۔ آپ مکہ مکرمہ کے لیے روانہ ہوئے اور اس کی خبر یزید کو ملی تو اس نے والی مدینہ ولید بن عقبہ کو معزول کر دیا۔ سیدنا امام حسین علیہ السلام نے اپنے اعزاء و اقربا سمیت 4 شعبان المعظم 60 ہجری کو مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ کی طرف ہجرت فرمائی۔ جو ہی اہل مکہ کو خبر ملی کہ جگرے گوشہ بطول تشریف لا رہے ہیں، تمام شہر آپ کے استقبال کے لیے شہر مکہ سے باہر آ گیا۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی، حضور یہ مکہ مکرمہ تشریف آوری کیسے ہوئی؟ سیدنا امام حسین علیہ السلام نے سارا ماجرا سنایا تو حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ بہت پریشان ہوئے اور عرض کی، حضور یہ مکہ مکرمہ کی خلافت آپ کے قدموں پہ قربان کرتا ہوں، اور یزید کی یہ جرت کہ آپ کے متعلق ناپاک سوچ رکھے۔ آپ علیہ السلام حکم فرمائے کہ ایک لشکر لے کر یزید سے جنگ کرے، مگر سیدنا امام حسین علیہ السلام نے صبر کی تلقین کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، میں مکہ میں کسی قسم کی جنگ یا لڑائی کے لیے نہیں آیا اور نہ ہی اس مقدس شہر کو خون سے رنگین کرنا چاہتا ہوں۔ اسی دوران اہل کوفہ کے خطوط کا سلسلہ بھی شروع ہو گیا، جن میں امام حسین علیہ السلام کو کوفہ تشریف لانے کی دعوت تھی۔ اہل کوفہ کے خطوط کا یہ سلسلہ جاری رہا جو ہزاروں تک جا پہنچا، جن میں واضح تھا کہ اگر آپ تشریف نہ لائے تو یزید اسلامی تشخص کو پامال کر دے گا۔ آپ نانا کا دین بچانے کے لیے جلد از جلد تشریف لائیں۔ یہاں ہزاروں لوگ آپ کی غلامی کے لیے تیار ہیں۔ آپ علیہ السلام نے اپنے احباب سے مشورہ کرنے کے بعد حضرت مسلم بن عقیل علیہ السلام کو اپنا خط مبارک دے کر روانہ فرمایا اور فرمایا کہ میں مکہ مکرمہ میں زندگی بسر کروں گا، مگر دین اسلام کی سازشوں کو دیکھ کر ان قریب آپ کے پاس ہوں گا۔ تب تک حضرت مسلم بن عقیل کی اقتدار میں نماز اور شعائر اسلام کی تابعداری کریں اور کسی قسم کی کارروائی سے باز رہیں۔ اور آپ علیہ السلام نے حضرت مسلم بن عقیل کو نصائح فرما کر کوفہ کی جانب روانہ فرما دیا۔ جب حضرت مسلم بن عقیل علیہ السلام امام عالی مقام کا خط مبارک لے کر کوفہ پہنچے تو لوگوں نے شاندار استقبال کیا اور آپ کے دست اقدس پر بیعت کا سلسلہ شروع ہو گیا۔
اور دوسرے دن حاکم کوفہ نعمان بن بشیر سے ملاقات ہوئی اور چند دنوں میں 40,000 لوگوں نے آپ کے دست اقدس پر بیعت کی تو آپ نے مطمئن ہو کر امام عالی مقام کو خط لکھا کہ حالات سازگار ہیں، آپ تشریف لائیں۔ اہل کوفہ آپ سے بہت محبت کرتے ہیں اور یہ لوگ یزید کی غیر اسلامی روایات کے سراسر خلاف ہیں۔ یہ خط لے کر قاصد روانہ ہوا ہی تھا کہ یزید کو اس کی خبر ہو گئی کہ حاکم کوفہ نعمان بن بشیر نے اپنی محبت کا اظہار کیا ہے۔ یزید نے نعمان بن بشیر کو معزول کر کے عبید بن زیاد کو والی کوفہ نامزد کر دیا۔ عبید بن زیاد نے خفیہ انداز سے کوفہ پہنچ کر مسند اقتدار سنبھالا اور صبح لوگوں کو مسجد میں جمع کر کے یزید کے ناپاک ارادوں سے آگاہ کیا اور ڈرایا کہ جس نے امام حسین علیہ السلام کا ساتھ دیا اس کو چوراہوں پر پھانسی دی جائے گی۔ اس کا یہ اثر ہوا کہ عصر کی نماز کے وقت کوئی نمازی بھی حضرت مسلم بن عقیل علیہ السلام کے ساتھ نہ تھا۔ آپ سخت پریشانی کے عالم میں حضرت ہانی بن عروہ کے پاس تشریف لائے۔ آپ نے حضرت ہانی کو تفصیلات سے آگاہ کیا۔ اس وقت حضرت مسلم بن عقیل علیہ السلام کی تلاش جاری تھی۔ گلی کوچوں میں جاسوس پھر رہے تھے اور آپ کو شہید کرنے کا پروانہ جاری ہو چکا تھا۔ وہ وقت آ گیا جب ایک جاسوس کی خبر پر حضرت ہانی اور حضرت مسلم بن عقیل علیہ السلام کو شہید کر دیا گیا۔ ان شہادتوں کی داستان بھی بہت طویل ہے۔ آپ کی شہادت کے بعد شہزادگان حضرت مسلم بن عقیل علیہ السلام جو قاضی شریح رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس تھے ان کو بھی تلاش کر کے شہید کر دیا گیا اور ان کی دردناک شہادت کی داستان سے عرش الہی بھی کانپ اٹھا۔ ظلم و بربریت کی ایسی آندھیاں چلی کہ تاریخ اسلام کے سر شرم سے جھک جاتے ہیں۔ ادھر امام عالی مقام سیدنا حسین علیہ السلام مکہ مکرمہ سے کوفہ روانہ ہو چکے تھے۔ راستے میں خبر ملی کہ حضرت مسلم بن عقیل علیہ السلام اور شہزادگان کو شہید کر دیا گیا ہے۔ یہ خبر آپ کے لیے انتہائی اندھوناک تھی۔ قافلہ آگے بڑھا اور ایک ویرانے میں پہنچا۔ اس مقام پر آپ کی ملاقات ایک لشکر سے ہوئی جس کی قیادت حر ریاحی کر رہے تھے۔ وہ لشکر آپ کی تلاش میں تھا۔ بحث و مباحثہ کے بعد پتہ چلا کہ اس مقام کا نام کربلا ہے۔ آپ نے اپنے اعزاء و احباب کو فرمایا کہ یہ وہ سرزمین ہے جس کے متعلق نانا جان نے پیشن گوئی فرمائی تھی اور یہی ہمارا ٹھکانہ ہوگا۔ اہل بیت کے بے سر و سما لشکر نے یہی خیمے نصب فرما دیے۔ کائنات کے مالک اس ویرانے میں مظلومیت کے ساتھ وقت گزار رہے تھے اور عبید بن زیاد نے خط لکھا کہ آپ کے لیے اسی میں بہتری ہے کہ آپ یزید کی بیعت کر لیں۔ آپ نے سراسر انکار کر دیا۔ 7 محرم الحرام سے پانی کی بوند بوند کو ترستے یہ نفوس قدسیہ اپنے پروردگار کے حکم کی تعمیل اور عبادت و ریاضت میں مشغول رہے۔ سیدنا امام حسین علیہ السلام کی اپنے احباب کو بار بار تلقین کہ آپ میں سے جو واپس جانا چاہتا ہے واپس چلا جائے، کیونکہ یہ لوگ میرے خون کے پیاسے ہیں، مگر آپ احباب نے جان قربان کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ امام عالی مقام کا ہر لمحہ یاد الہی میں بسر ہو رہا تھا، مگر دوسری طرف پیاس کی شدت سے ننھے شہزادے پھول کی پتیوں کی طرح کملا رہے تھے اور یزیدی لشکر کی طرف سے بار بار بیعت کے پیغامات آ رہے تھے۔ شب عاشور کو امام حسین علیہ السلام نے فیصلہ کر لیا تھا کہ اسلام کی بقا یزید کی بیعت نہ کرنے میں ہے، اور اگر آج میں نے اس ظالم کی بیعت کر لی تو قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے ظلم سہنا اور شریعت کی مخالفت دیکھ کر چپ رہنا شریعت کا حکم بن جائے گا۔ آپ نے تمام اہل خانہ کو وہ تمام پیشن گوئیاں بھی بتائیں جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے والد گرامی امیر المومنین سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ نے فرمائی تھیں۔ امام حسین علیہ السلام کو یقین کامل تھا کہ اب وقت شہادت قریب ہے، مگر آپ نے عزم و استقامت کا مظاہرہ کر کے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر کے شجر اسلام کی جڑوں کو مضبوط کر دیا۔ تمام شب عاشور تسبیح و تحلیل میں بسر کرنے کے بعد اس دن کا سورج طلوع ہوا جس دن ظلم و بربریت کے پہاڑ توڑے گئے۔ تاریخ انسانیت کا بدترین دن جب ظالموں کا ظلم بھی پناہ مانگنے لگا، مگر صابرین کے صبر نے ریت کے ٹیلوں پر وہ کتاب رقم کی جس کی مثال دینے سے تاریخ انسانیت عاجز ہے۔ بالآخر امام عالی مقام امام حسین علیہ السلام نے اپنے 72 جانثاروں اور 21 اعضاء کا لشکر ترتیب دیا۔ حضرت عباس علمدار کو علمدار مقرر کیا گیا اور مقدس بیبیوں اور ازواج کے خیموں کے ارد گرد حفاظتی اقدامات کیے گئے،
اور امام عالی مقام علیہ السلام گھوڑے پر سوار ہو کر تمام حجت کے لیے یزیدی افواج کو خطبہ ارشاد فرمایا۔ آپ نے اپنا حسب نامہ بیان فرمایا اور ارشاد فرمایا، کیا میں جنتی نوجوانوں کا سردار نہیں؟ کیا میں نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جگرے گوشہ بطول نہیں؟ ذرا سوچو، تم کس کے خلاف تلواریں اٹھا رہے ہو؟ تمہیں آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کوئی پاس و لحاظ نہیں؟ کیا تم لوگوں نے مجھے خطوط لکھ کر نہیں بلایا تھا؟ آپ کا پرجلال خطبہ سن کر یزیدی افواج پر سکتہ طاری ہو گیا۔ اس موقع پر حر نے ابن سعد کو کہا، تم کیا چاہتے ہو؟ ہمیں امام عالی مقام امام حسین علیہ السلام سے جنگ کرنا قطعاً قبول نہیں ہے۔ یہ جواب سن کر ابن سعد نے کہا، ہم لڑیں گے۔ حضرت حر شرم و حیا کا پیکر بن کر امام عالی مقام امام حسین علیہ السلام کے لشکر میں پہنچے۔ آپ کے قدم چوم کر گناہوں کی معافی مانگی۔ آپ نے حر کو سینے سے لگا کر غلامی میں قبول فرما لیا۔ غلامان آل رسول پر تیروں کی بارش کر دی گئی۔ امام عالی مقام امام حسین علیہ السلام کے جانثاروں نے دفاع کرتے ہوئے کئی یزیدیوں کو واصل جہنم کیا اور ساتھ ہی شہادتوں کا سلسلہ شروع ہوا، جن کا ذکر کرتے ہوئے زبانیں گنگ ہو جاتی ہیں۔ حضرت قاسم علیہ السلام، حضرت عباس علمدار، علی اصغر، علی اکبر کی شہادتیں پیش کرنے کے بعد امام حسین علیہ السلام نے اپنے والد گرامی کی تلوار حیدری نکالی اور دشمنوں کی صفوں کی صفیں لپیٹ کر رکھ دینے کے بعد تقدیر الہی کے آگے سر تسلیم خم کرتے ہوئے جام شہادت نوش کر کے اسلام کو زندہ کر گئے اور کائنات کی بادشاہی کے مالک بن کر قیامت تک آل رسول کا سر فخر سے بلند کر گئے۔ امام عالی مقام امام حسین علیہ السلام کی شہادت ایک ایسا المیہ ہے جو عالم اسلام کی تاریخ کے چہرے پر ایک سیاہ داغ ہے، مگر اس مارکے سے امام حسین علیہ السلام ہمیشہ کے لیے زندہ و جاوید، جبکہ یزید پلید کو قیامت تک کے لیے ملعون و مردود قرار دیا گیا۔ آپ کی شہادت کی خبر پورے عالم اسلام میں پھیل گئی۔ لوگوں میں یزید اور اس کی افواج کے خلاف نفرت پھیل گئی۔ اس دردناک سانحے کے بعد دو شخصیات سیدہ زینب سلام اللہ علیہا اور امام زین العابدین علیہ السلام نے اسلام اور اہل بیت اطہار کے تقدس اور عظمت کے لیے بھرپور کردار ادا کیا، اور انہوں نے اپنا پورا کنبہ اپنی آنکھوں کے سامنے لٹتا دیکھا، مگر صبر و تحمل کا مظاہرہ کرتے ہوئے اسلامی اقدار، نماز، پردہ اور حیا کے تقاضے پورے کر کے دین اسلام کا سر بلند کر دیا۔ دوسری طرف یزید لعین کے دربار میں جشن کا سما تھا، انعام و اکرام کے اعلان کیے جا رہے تھے، اور خول امام حسین علیہ السلام اور دیگر شہدائے اہل بیت کے سر مبارک لے کر کوفہ کی جانب روانہ ہوا۔ راستے میں نیزے پہ رکھے سروں سے کرامات کا ظہور ہوا اور یزیدی افواج کا بدترین انجام بھی ظاہر ہوتا رہا، اور یہ لٹا ہوا قافلہ کوفہ میں ابن زیاد کے دربار پہنچا۔ ابن زیاد نے اس کو اپنی کامیابی قرار دیا۔ اس موقع پر امام زین العابدین نے فرمایا، ابن زیاد، تم اسلام کے غدار ہو۔ آپ کی آواز سن کر شرمندہ ہوا اور اس قافلے کو شمر کی معیت میں دمشق روانہ کیا، اور یہ قافلہ اور سر مبارک جب دمشق دربار یزید پہنچے تو یزید نے سر انور امام کو سامنے رکھا اور ایک چھڑی آپ کے دندان مبارک پر لگا کر غرور و تکبر کا اظہار کرتا رہا، اور امام زین العابدین علیہ السلام کو مال و متاع کا لالچ دینے کی کوشش کی۔ آپ نے فرمایا، میں تیری دولت کو ٹھوکر مارتا ہوں، اور امام زین العابدین علیہ السلام نے جامع دمشق میں خطبہ ارشاد فرمایا اور اہل بیت کی عظمت اور شان کو بیان فرمایا۔ یزید کی موجودگی میں یزید کے مظالم بیان کیے، مسجد کے نمازیوں میں کوہرام بپا ہو گیا اور بڑی مشکل سے نماز جمعہ ادا کی گئی۔ پھر قافلہ مدینہ منورہ کی جانب روانہ ہوا اور کربلا کے راستے مدینہ منورہ پہنچا۔ واقعہ کربلا کے بعد عالم اسلام میں دکھ، درد اور غم کی لہر دوڑ گئی۔ ہر طرف مایوسی اور پریشانی کا سما تھا۔ مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کے لوگوں میں یزید کے خلاف نفرت پھیل چکی تھی۔ تاریخ کی کتب میں یہ واضح طور پر رقم ہے کہ ان مقدس مقامات پر یزید کے دور حکومت میں فوجوں کی چڑھائی ہوئی اور مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تقدس پامال کیا گیا۔ مدینہ منورہ کی عورتوں کی بے حرمتی کی گئی اور مسجد کے صحن میں گھوڑے باندھے گئے۔ لوگوں سے تاریخ کا بدترین سلوک کیا گیا اور مکہ مکرمہ کے اوپر پتھروں کی بارش کی گئی اور مسجد و حرم مقدس کی توہین کی گئی۔
یزید کا دور حکومت اسلامی تاریخ کے منہ پر بدنما داغ ہے، جس میں سیدنا امام حسین علیہ السلام اور خاندان اہل بیت کی شہادتوں کے ساتھ ساتھ شعائر اسلام کے تقدس کو مجروح کیا گیا۔ اسلامی احکامات سے کھلم کھلا بغاوت اور دشمنی کا مظاہرہ کیا گیا۔ اس مقدس گھرانے کی عظم و شان کو قرآن کریم کی سورہ شورى کی آیت نمبر 23 میں واضح طور پر بیان فرمایا گیا، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اہل بیت کی عظمت و محبت کو یوں بیان فرمایا کہ میرے اہل بیت کی مثال حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کی مانند ہے، جو اس میں سوار ہو گیا وہ نجات پا گیا، اور جو اس سے پیچھے رہ گیا وہ ہلاک ہو گیا۔ المختصر، واقعہ کربلا ایک تاریخی حقیقت اور عالم اسلام کی تاریخ کا ایک ناقابل فراموش سانحہ ہے۔ عالم اسلام کے کروڑوں مسلمان ہر سال محرم الحرام میں امام حسین علیہ السلام سے اظہار محبت کرتے ہیں۔ آپ کی قربانی کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے محافل و ذکر و شان اہل بیت کا اہتمام امام حسین علیہ السلام اور خاندان اہل بیت کو احسال و ثواب پیش کرنے کے لیے نذر و نیاز پیش کرتے ہیں، اور امام عالی مقام امام حسین علیہ السلام کی سیرت پر چلنے کا عہد کرتے ہیں۔